لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. آمنت بالله صدق الله مولانا العزيز الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جو اپنے نبی کی یادوں کی محفل کو سجایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی تقدیر سجایا کرتے ہیں. جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. بعد از حمد و ثنا دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، قبلہ محتشم قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد اکرم شیخ ستاری اختری مظفری ارغونی دامت برکتہ العالیہ اور شہزادہ والا شان اور تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے بھی وہی ہیں جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے ہیں کہ جس نے تمام کائنات کو خلق فرمایا. بے حد و بے حساب درود و سلام کے نذرانے نبی کریم علیہ السلام کی پاک ذات پر کہ جن کے دامن رحمت نے ہم گناہگاروں کو اپنے دامن میں پناہ عطا فرمائی ہے. الحمدللہ آج عرس مقدسہ کی تقریب ہے اور میں نے آپ کے سامنے اللہ جل وعلا کی لاریب کتاب سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ جل وعلا اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب
ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اینج کر کے نہ بیٹھیں، ذرا مسکرات کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پہلے ایک بات بتائیں، کون کون میرے مرشد کریم سید بدیع الدین زندہ شمدار کے عرس میں آیا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے۔ آئے ہیں نا؟ تو جب آ ہی گئے ہیں، اگر پتہ تو چلے نا کہ عاشق مدار بیٹھی ہیں، بیزار نہیں بیٹھے، دلدار بیٹھے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلو نا، محفل بھی ہو عرس کی اور مرشد کا ذکر بھی ہو اور مرشد بھی ہو، تو پھر باقی کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ اپنے دل کے جناب والا برتن کو بس سیدھا کر کے بیٹھیے، خدا کی عزت کی قسم مکن پور سے فیض برسے گا اور تیرے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دے گا۔ تو اللہ جل وعلا نے اپنی دارہ کتاب میں ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اچھا دیکھیں، جس نے اٹھ کے جانا ہے وہ بھی چلا جائے، پھر جب تذکرہ ہونا تو پھر اٹھ کے نہ جانا وہ بے ادبی ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ بے شک کرتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، سردی بھی ہے، موسم بھی آپ کے سامنے ہی ہے، مگر جس بادشاہ کے لیے آئے ہیں نا، جس کا نام سن کے آئے ہیں، انہوں نے الحمدللہ گرمیوں میں بھی آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، سردیوں میں بھی آپ کی خیر مانگی ہے، بارشوں میں بھی آپ کو یاد کیا ہے۔ تو آج کی رات جو ہے نا، اپنے سچے دل سے زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں بیٹھ جائیں اور دل کے دامن کو، دل کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھ جائیں۔ نام لینا ہمارا کام ہوگا، جھولیاں بھرنا ان کا کام ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے نا کہ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں اور دینے والا نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں، جس کا ذکر ہوتا ہے نا، جس کی بات ہوتی ہے، وہ اپنی محفل کو خود سجاتے ہیں۔ بظاہر تو ہم نے محفل سجائی ہے نا، بظاہر سجائی ہے، مگر وہ یوں ہے کہ سج گئے خود تیری محفل کو سجانے والے اور میرے سرکار کا میلہ منانے والے۔ جلسہ وہی ہے، یاد رکھیں، جلسہ وہی ہے میرے نبی کی تعریف، میرے نبی کے ذکر کا ہی جلسہ ہے۔ کسی کی بھی تعریف کر لیں، کسی ولی کی کر لیں، کسی صحابی کی کر لیں، کسی بھی صاحب مسند کی کر لیں، مگر تعریف حقیقت میں میرے نبی کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے۔ ہاں، رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خیر کثیر کا مالک بنایا ہے۔ اب یہ کیسی خیر کثیر ہے؟ یہاں پر معاملہ آئے گا کہ بھئی آپ تو جناب والا اور اس کی تقریب سجانے کے لیے آئے ہیں، تو پھر خیر کثیر کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہیں پر چلتے ہیں جن کے در سے میرے پاک پروردگار نے کسی کو داتا بنا کے چمکایا ہے، کسی کو خواجہ بنا کے چمکایا ہے۔ تو محبت سے کہتے ہیں، ایسے نہیں ذرا اور پیار سے کہتے ہیں، میرے کریم رب نے اپنے قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف اس انداز میں فرمائی، سونیا اب تو کہہ دے، میرے رب نے فرمایا سونیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے کملی والے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ کتنی کثرتوں کا مالک بنایا، اب جس نے مالک بنایا یا تو وہ جانے، یا جسے خیر کثیر عطا فرمائی ہے وہ کملی والا جانے۔ میرے پاک نبی کے مسکرانے جیسا کسی کا مسکرانا نہیں، اتنی کثرتیں عطا فرمائی ہے۔ اگر جناب اعلیٰ کوئی غم میں دیکھ لے، اس کا غم کافور ہو جائے۔ میرے ہند کے امام نے فرمایا کہ ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کے جیسی عطا بھی کسی کی عطا نہیں، ان کے جیسا کرم بھی کسی کا کرم نہیں،
ان کے صحابہ جیسے بھی کسی کی جماعت نہیں، ان کی اہل بیت جیسے بھی اور کسی نبی کے گھر والے نہیں۔ ذرا آئیے دیکھیے تو صحیح، کہیں پر میرے مولا کائنات، وہ میرے مولا جن کے لیے میرے پاک نبی نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں، کہہ دیں ذرا ایسے میرے مولا ہے۔ اور پھر جناب والا سید کائنات، وہ جناب والا علم کے بادشاہ، یہ جناب والا طہارت کی ملکہ، بولے آپ بولنا ہوگا، بولے۔ یہ دنیا دار کسی لیڈر کی بات نہیں کرنے والا، ادھر بات ہو رہی ہے میرے پاک نبی کے گھرانے کی۔ پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں وہ اتنی شان والے ہیں، تو جس خاندان سے آئے ہیں وہ گھر کتنے مقام والا ہوگا، یہ تو پتہ چلے نا کہ وہ ہے کون سا گھرانہ جو دنیا کی تقدیریں بدل رہا ہے، جو دنیا میں کرم برسا رہا ہے۔ اللہ اکبر، علم کا سمندر اور طہارت کی ملکہ۔ ہائے ہائے ہائے، جب رب نے انہیں قربتیں عطا فرمائی نا تو پروردگار عالم نے جو پھول کھلائے ہیں، کوئی حسن بن کے چمکا ہے، کوئی حسن، انہی کے گھرانے سے میرے پاک پروردگار عالم نے حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جلوہ گر فرمایا۔ اب ہم جو آئے ہیں، مجھ سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ محبت وہ خود ہی ہو جاتی ہے، ہوتی تو خود ہی ہے، مگر بندے کو خود اس میں ڈھلنا پڑتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ محبت ہوتی خود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے نا کہ بندے اٹھ جا، تو بندہ اٹھ جاتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے آرام فرما تو آرام کر لے۔ جب اللہ فرمائے بندے اب پانی پینا چھوڑ دے۔ جب اللہ فرمائے اب جناب والا سورج غروب ہو گیا، کھانا کھا لے، اسی بات کا نام تو ولایت ہے۔ اپنی مرضی کو قربان کر دینے کا نام بولیں ولایت ہے، اپنے آپ کو قربان کر دینے کا نام ولایت ہے۔ پھر بندے کو مقام کیا ملتا ہے؟ جب میرا رب فرماتا ہے بندے کھانا چھوڑ دینا، یہ بندہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ جب میرا رب فرماتا ہے بندے رات کے وقت میں نرم بستروں کو چھوڑ دینا، بندہ جناب والا بستروں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اپنی مرضی سے جیتا نہیں ہے، بلکہ جناب والا اس کا اٹھنا بیٹھنا رب کی مرضی سے۔ جب جناب والا اپنے آپ کو پیش کر دے، پھر بولتا یہ ہے، پھر کلام کرنا اس بندے کا کام ہے، اور جناب والا پورا کرنا میرے رب کا کام، پورا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے جو کرم فرمایا محبوبہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، انہی کثرتوں میں اللہ کے ولیوں کا بھی شمار ہے۔ بنی اسرائیل میں جو ولی تھے نا، وہ ایک لمحے میں جناب والا پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا لائے نا، وہ تو جناب والا بنی اسرائیل میں ہیں۔ ایمان سے کہنا، جو محمد عربی علیہ السلام کے امت کے اندر ولی ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ جب یہ ولی کے بروز محشر اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضری لگائیں گے، پتہ ان کا انداز کیا ہوگا؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میرے پاک نبی نے فرمایا ان کے چہرے پہ رونقیں ہوں گی، ان کے چہرے پہ نور ہی نور۔ میرے پاک نبی کے صحابی قریب آئے، کہنے
نبی اللہ اتنا فرما دیجئے ان کا ایسا مقام کیوں ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہیں جناب والا، ان کا آپس میں کاروبار نہیں ہے، ان کی محبت ہے دنیا کی خاطر نہیں بلکہ اپنے رب کی خاطر ہے، بلکہ اپنے رب کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں۔ اب ذرا آپ بتائیں آپ سید کتنے ہاتھ اٹھائیں؟ دو تین ہی ہے نا، ہاں نا، اور سید بدیدین زندہ شمدار آپ اہل بیت ہیں، آپ نبی کے گھرانے والے ہیں، مگر دیکھیے اس سردی کے عالم میں آپ تشریف لے آئے، رشتہ داری نہیں ہے لیکن ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا کے رشتے جدھر جواب دیتے ہیں ادھر اللہ والوں کی یاریاں کام آتی ہیں، ادھر اللہ والوں کی رشتے بولے کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی گھرانے کے چشم و چراغ میرے زندہ شمدار، میرے سونے مدار قطب الابطال، اللہ اکبر، میرے پاک رب نے سیدوں کے گھرانے میں یہ کرم فرما دیا۔ پوری کائنات میں سرچ کر کے دیکھ لے، بڑے بڑے ولی ملیں گے، جناب اعلیٰ بڑے بڑے صاحب سربت ملیں گے، لیکن نامور جو ملیں گے سید کائنات کے خون میں ملیں گے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اب آپ بھائی اللہ سمجھے کیا بات ہے؟ اب یہ اسی ہی بات ہے، ابلا ایسی ہی بات ہے۔ ذرا جائیں لاہور کے داتا کو دیکھیں، ذرا جائیں ہند کے خواجہ کو دیکھیں، اللہ اکبر، آئیں بغداد کے منبر پر غوث الورا کو دیکھیں، آئیں ذرا مکہ پور شریف میں زندہ شمدار کو دیکھیں۔ سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ میرے کریم رب نے کرم فرمایا، اللہ اکبر، میرے بدی الدین زندہ شمدار کائنات میں جلوہ گر ہوئے، ابھی آئے نہیں ہیں۔ آپ کے والد کو میرے پاک نبی نے اپنی زیارت عطا فرمائی اور فرمایا بیٹا رب نے آپ پہ کرم فرما دیا، رب نے آپ پہ کرم فرمایا ہے۔ حضرت سید بدی الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالی جلوہ گر ہوئے، جب دنیا میں آئے نا آپ کے حضور فرماتی ہیں بچپن سے ہی انداز بالکل مختلف ہے، بچپن سے ہی انداز بالکل مختلف ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ فرماتی ہیں اور بچوں کی طرح نہیں تھے کہ کھیل کود میں لگ جائیں، نہیں، فرمانے لگی کہ بچپن سے ہی انداز مختلف ہے، چھوٹے بچوں کی طرح انہیں کھیلنے کی عادتیں نہیں ہیں۔ بی بی صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ فرماتی ہیں بچپن سے ہی ان میں جناب والا عبادت و ریاضت کا شوق، بچپن سے ہی عبادت گزار ہیں، عبادت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے والد محترم نے جب یہ منظر دیکھا کہ شہزادے کا رجحان جو ہے جناب والا وہ دنیا کی طرف نہیں ہے، تو آپ نے اپنے شہزادے کو استاد صاحب کے پاس بھیجا کہ جناب والا آپ انہیں پڑھائیے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں جب آئے میری بارگاہ میں، جب آئے ہیں اور میں نے انہیں پڑھانا شروع کیا، فرماتے ہیں پہلا دن ہے میں نے کلام فرمایا اور جناب والا مرشد کریم مسکرا دیتے ہیں، فرماتے ہیں مرشد کریم، فرماتے ہیں استاد صاحب رکیے رکیے، پہلے جناب والا الف کو تو پڑھ لیں پھر باقی طرف چلیں گے۔ استاد فرمانے لگے جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھ پر یہ بات پھولتی چلی گئی
کہ بدیعالدین کوئی عام بچہ نہیں، رب نے اس عزتوں والا ولی بنایا ہے۔ ایسے حضور اتنے سستی، ہاں بات میرے مرشد پاک کی ہو رہے اتنے آرام سے بیٹھے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ جو پیچھے بیٹھے نا وہ بھی بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کو جناب والا رب نے بچپن سے ہی چن رکھا ہے، آپ کو چنا گیا اور پھر مقام یہ آیا۔ آپ 14 سال کی عمر میں جب بچے جناب والا صحیح طریقے سے پورے انداز میں دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں نا، آپ نے 14 سال کی عمر میں تمام ظاہری باطنی علوم پر دسترس حاصل کر لیا۔ آپ نے سب کچھ سیکھ لیا، مگر دل کے اندر جو تشنگی ہے وہ بھی باقی ہے۔ اپنی امی جان سے کہنے لگے امی جان نظر کرم فرمائیں، بیٹا کیا چاہتے ہو؟ امی جان میں دنیا کی بات نہیں چاہتا، مجھے میری امی جان دین کے راستے میں جانے دیجئے۔ بیٹا بھی تو بڑے کم عمر ہو اور جناب والا آپ تھے بھی بڑے حسین و جمیل، اے بدیعالدین ابھی تو بہت کم عمر ہو، امی جان بس آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کرم فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جیسے آرام کرنے کے لیے لیٹے، میرے پاک نبی تشریف لے آئے، خواب میں میرے کریم نبی جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ اب تو جناب والا جو سینے میں محبت کی آگ ہے وہ تو اور بھی بڑھ گئی ہے۔ جان امی جانا تو جانے دیجئے، اجازت عطا فرمائی۔ 14 سال کی عمر میں آپ کو اجازت مل گئی اور آپ کے والد محترم نے آپ کو جناب والا سلسلہ جعفریہ میں بیعت بھی کر لیا، آپ پر کرم بھی فرما دیا۔ اب میرے مرشد کریم زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام سے چلے ہیں، پیدل کا سفر ہے، چلے جا رہے ہیں۔ سامنے نظر پڑی کہ ایک غار ہے اور غار کے ارد گرد جناب والا کچھ پودے لگے ہیں۔ آپ نے سوچا کیوں نہ یہاں پر اللہ جل وعلا کی کچھ دیر کے لیے عبادت کی جائے۔ آپ نے اس غار میں جناب والا سکونت اختیار فرمائی ہے، اپنے پروردگار عالم سے لو لگائی ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی جناب والا انداز ہی جدا ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے زیادہ تنہائی میں مزہ آتا ہے۔ شعر فرماتا ہے نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ وہی دیدار ہو رہے ہیں، وہی کرم نوازیاں ہیں۔ یہ فرمانے لگے، یہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایک روز میرے کریم نبی ایک بار پھر خواب میں جلوہ گر ہو گئے، اب تو جناب والا دل میں قرار ہو گیا۔ یہ چلتے چلتے خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے، خانہ خدا میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ اکبر، عبادتیں ہو رہی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بدیعالدین زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جناب والا عرصہ گزر گیا، ایک روز صحن کعبہ کے قریب ہی آپ ٹھہرے ہیں، حاطب غیبی سے آواز آئی، اے بدیعالدین سنو، بیت المقدس کا سفر کرو، بیت المقدس کا سفر کرو۔ وہاں پر جناب والا حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ یہ جناب والا کشاں سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے نا، اللہ اکبر، مرشد کریم مسکرائے، سینے سے لگایا، فرمایا بدیعالدین تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ سینے سے لگایا، اپنا مرید بنایا۔ اللہ اکبر، نعمتیں ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرمایا۔ 2 سال آپ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں رہے۔ کتنے سال بولے؟ 2 سال رہے، اور کوئی ڈیمانڈ نہ کی، کوئی سوال نہ ہوگا۔ ادھر تو ایسا ہے نا، اگر کوئی مرشد کریم کا مرید ہو جائے، 1 مہینے بعد لوگ جناب والا شکوے کرتے ہیں، جی بونڈ تو کھلا ہی نہیں، ایسا ہوتا ہے نا یار، دکان تو چلی نہیں، اور بھائی دکان چلانی ہے تو پھر مرشد نہ پکڑ،
کسی تاجر سے دوستی کر، وہ تجھے دنیا کمانا سکھائے گا. ہاں جب چاہے نا کہ دل تیرا بے قرار ہو جائے اور اللہ کی یاد کے جو جلوے ہیں وہ تیرے سینے میں آ جائیں، پھر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آئے. یہ ہونا چاہیے انسان کہ وہ کیا چاہتا ہے. معاملہ یہی تو ہے نا حضور، وہاں پر بڑھ کچھ اور رہا ہے، بندہ لینے کچھ اور گیا ہے. اور سچی بات عرض کروں، سچے دل سے جب بندہ اپنے پیر کی بارگاہ میں آ جاتا ہے نا، سنو، دین تو اسے ملتا ہی ملتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے. دنیا بھی ملتی ہے، ایسا نہیں کہ دنیا نہیں ملتی، دنیا بھی مل جاتی ہے. یہ اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں 2 سال جناب والا رہے اور مرشد کریم نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور فرمانے لگے بیٹا جاؤ 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 بدی الدین جاؤ اور جاؤ بارگاہ رسالت میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کیا مقام ہے یہ جناب اعلیٰ حرم کعبہ میں آئے ہیں. حج شریف فرمانے کے بعد اپنے نانا کے روضے پہ آئے. جیسے نظر پڑ گئی میرے پاک نبی کی قبر انور پہ، دیوانہ وار اپنے نانا کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا، اے کریم نانا آپ پر سلام. جواب آیا، اے بیٹے تجھ پر بھی سلام. محمد سے کہہ گیا اے بدی الدین، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اللہ دم دم ملا. کیا فرما رہے ہیں؟ اے بیٹا آپ پر بھی سلام. اللہ اکبر. حضرت سید بدی الدین زندہ شمدار نے جب یہ سلام سنا نا، یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے اور بڑی محبت والی بات ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نے نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے گرد چکر لگانا شروع. حضور ایسے ہی دیوانہ وار، میں کہوں حضور کے سلام کی لذت ہی ایسی ہے. ایسا کیف طاری ہو گیا کہ 7 مرتبہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی پاک تربت مقدسہ کے چکر لگائے اور پھر میرے پاک نبی کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ گئے. یہ جیسے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، ان کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں اللہ کے پاک نبی تشریف لے آئے. اللہ اکبر، میرے پاک نبی نے سینے سے لگایا، نعمتیں عطا فرمائی. پھر مولا کائنات کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا، اے علی اپنے بیٹے کی تربیت فرمانا. اب آپ ایمان سے بتائیں، جس میرے زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سکھانے والے میرے پاک نبی علیہ السلام ہیں، جس پاک نبی علیہ السلام کے سکھانے سے مولا کائنات جلوہ گر ہوئے ہیں اور زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو روحانی علوم اور ظاہری باطنی علوم عطا فرما رہے ہیں. ایمان سے بتانا، جسے سکھایا پاک علی نے ہو، جسے سکھایا پاک نبی نے ہو، تو اس کی تعلیمات کا سلسلہ رک سکتا ہے؟ بولے نا، نہیں رک سکتا. یاد رکھنا، کیونکہ بدی الدین زندہ شمدار رحمت اللہ تعالیٰ ہے، ان پہ جتنا کرم ہے یہ کملی والے کا کرم ہے. اور جس میں مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، شروع سے لے کر روز قیامت تک کائنات مل سکتی ہے، اس کا سلسلہ نہیں مل سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اللہ دم مدار. کیا فرمایا؟ وہ سلسلہ پھر رک نہیں سکتا. یاد رکھیں، کرم کل بھی مدینے والے نے فرمایا تھا اور آج بھی مدینے والے فرما رہے ہیں. تو ایمان سے کہیں، جن پر اتنا کرم نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس میرے بدی الدین زندہ شمدار پر کتنا میرے پاک نبی نے کرم فرمایا ہوگا. ہاں، سینے سے لگا فرمایا، علی اب آپ کے ذمہ ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے لگایا، نعمت باطنی سے سرفراز فرمایا. اللہ اکبر. اور اتنا علم عطا فرما دیا کہ خدا کی عزت کی قسم، کوئی بندہ چاہ کر بھی اگر ریسرچ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا.
بندہ چاہے نا کہ میں جناب والا کوئی کرائٹیریا تعین کر لوں گا کہ میرے بدی الدین زندہ شمدار کو یہ آتا ہے اور وہ نہیں آتا، نہیں، جس پاک نبی نے اپنے در پہ بلایا ہے اور مولا کائنات کے ہاتھ لگے ہیں، ایمان سے کہنا جس مولا کا ٹائٹل ہی یہ ہو کہ انا مدینۃ العلم و علی البابها، جس میرے پاک علی کا ٹائٹل یہ ہے، ایمان سے کہنا پھر بدی الدین زندہ شمدار کو میرے پاک مولا کائنات نے کتنا تھا فرمایا ہوگا، کتنا تھا فرمایا ہوگا۔ پھر جناب والا سینے سے لگایا اور تمام علوم عطا فرمائے، وہ بھی سکھایا جو جانتے تھے اور وہ بھی سکھایا جو نہ جانتے تھے، وہ بھی عطا فرمایا جو نہ جانتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ لیجئے آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ ان میرے پاک نبی علیہ السلام نے آپ کو سلسلہ عبیسیہ میں بیعت فرمایا، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کی جناب والا کرم کی مہر حضرت سید بدی الدین زندہ شمدار رحمت اللہ تعالی علیہ پر لگا دی۔ پھر میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا بدی الدین سنو، اب ہند میں جاؤ، ہندوستان میں جاؤ، حضرت بدی الدین زندہ شمدار رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ جناب والا یہ فقر کے اس درجے پر فائز ہیں جہاں پر اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، اگر جو بھی دعا بھی ہے تو امت کے واسطے ہے، اگر کرم بھی ہے تو جناب والا اپنے نانا کی امت کے لیے ہے۔ حضرت سید بدی الدین زندہ شمدار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آئے نا، جب آئے ساحل پر تو آپ نے محسوس کیا کہ جناب والا بدی الدین اب جانے کے لیے کچھ تو رقم درکار ہے نا، میرے پاک نبی کے غلاموں کی تو شان ہی الگ ہے۔ میں نے کہا نا جولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، اب ہاتھ خالی کھڑے ہیں، سامنے جہاز ہے، اللہ اکبر میرے بدی الدین زندہ شمدار، آپ جناب والا ساحل پہ جلوہ گر ہو گئے، اتنے میں جہاز پہ نظر پڑ جاتی ہے، سمندری سفر کا معاملہ سامنے ہے۔ اب ہو کیا، آپ کے پاس ظاہری طور پر تو کوئی پیسے نہیں جو جہاز میں سفر کریں گے، تو ٹکٹ لیا جائے، تو کرایہ دیا جائے، اتنے میں جناب والا جو جہاز چلانے والا ہوتا ہے نا کیپٹن، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت رب نے آپ کو بڑا حسن عطا فرمایا ہے، بڑے حسین و جمیل ہو، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہند کی سرزمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، آپ چلیے۔ میرے بدی الدین زندہ شمدار جہاز میں جگہ گر ہو گئے، اب اللہ کے ولی کی صفت یہ ہے کوئی اپنا آئے جب بھی پیغام خدا دیتے ہیں، کوئی غیر آئے اسے بھی نبی کا پیغام دیتے ہیں۔ جب آپ نے پیغام دینا شروع کیا، جہاز کے اوپر کچھ ہندو لوگ ہیں، کچھ جناب والا یہودی لوگ ہیں، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ نے برداشت کر لیا، لیکن آپ کے رب نے یہ تو سہ گئے ہیں، لیکن آپ کے رب نے گوارا نہ کیا کہ کوئی ان کے محبوب کے طرف سے فیض حاصل کرے اور زمانہ ان کا مذاق اڑائے۔ میرے پاک پروردگار نے جب ان بد کردار لوگوں کا یہ معاملہ دیکھا کہ جو سید بدی الدین زندہ شمدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا جناب والا مذاق اڑا رہے ہیں، تو رب نے اس بات کو گوارا نہ کیا۔ جس سمندر میں سفر فرما رہے ہیں نا یہ سب لوگ، وہیں پر جناب والا طوفان میں ارتعاش پیدا ہوا، سمندر کی لہروں میں ارتعاش پیدا ہوا، اور جناب والا دیکھتے ہی دیکھتے ہوائیں آئی ہیں اور جہاز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، سارے جو لوگ تھے وہ پانی میں غرق ہو گئے، بس ایک تختے پر میرے بدی الدین زندہ شمدار، ایج نہیں ذرا زور سے بولے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے کچھ چاہنے والے اس تختے پر رہ گئے۔ یہ تختہ جناب والا پانی کے زور پر چلتا 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 ایک مقام پر آیا، اور وہاں پر حضور من قبلہ من میرے زندہ شمدار زمین پہ تشریف لے آئے۔ ابھی آپ جناب والا سوچ ہی رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، اتنے میں دو بزرگ آئے اور آپ سے کہنے لگے جی چلیے، آپ بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے